السلام علیکم دوستو 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی آپریشن کے بعد حماس کی عسکری صلاحیتوں کے بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جس نے کئی تجزیہ کاروں کے مطابق اس کارروائی سے اسرائیل کو چونکا دیا تھا، اور اکثر افراد حماس کی اہم رہنماؤں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حماس کے موجودہ اہم سیاسی اور عسکری رہنماؤں کی تفصیلات بتائیں گے۔ دوستو پہلے نمبر پر ہے محمد الزیف۔ محمد زیف کے بارے میں اب تک جو کچھ ہمیں علم ہے اس کا ذریعہ اسرائیلی اور فلسطینی ذرائع ابلاغ ہے۔ ان کے مطابق محمد زیف غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس کے ایک پناہ گزین کیمپ میں سن 1965 میں اس وقت پیدا ہوئے تھے کہ جب یہ علاقہ مصر کی زیر تسلط تھا۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کے والدین نے ان کا نام محمد زائب ابراہیم المصری رکھا تھا، لیکن اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں سے بچنے کے لیے خانہ بدوشی کی زندگی اپنانے کی وجہ سے ان کا نام زیف پڑ گیا، کیونکہ عربی زبان کے لفظ زیف کا مطلب مہمان ہے۔ دوستو اسرائیل اور فلسطین کی خوفناک لڑائیوں میں گزرنے والے ان کے بچپن کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ حماس کی تنظیم جب سن 1980 میں قائم ہوئی تھی تو اس وقت محمد زیف نوجوان تھی، تو اسرائیل کے خلاف مسلح مزاحمت کا عزم رکھنے والے محمد زیف نے جلد ہی حماس کے عسکری بازو القسام بریگیڈ میں اہمیت اختیار کر لی۔ سن 1989 میں گرفتاری کے بعد انہوں نے 16 ماہ قید میں گزارے، اور قید کے دوران ہی انہوں نے حماس کا ایک الگ عسکری ونگ القسام بریگیڈ قائم کرنے کے بارے میں سوچا، اور رہائی کے بعد اسے عملی جامہ پہنایا۔ وہ القسام بریگیڈ کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ دوستو محمد زیف کو حماس کے مقامی طور پر تیار کردہ قسام راکٹ اور غزہ کے نیچے بچھائی جانے والی زیر زمین سرنگوں کا خالق بھی تصور کیا جاتا ہے۔ وہ حماس کے انجینئر اور بم ساز یا عیاش کے بھی کافی قریب رہے، جنہیں سن 1990 کی دہائی میں اسرائیل کی مسافر بسوں میں ہونے والے خودکش حملوں کے سلسلے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسرائیل نے سن 1996 میں یا کو شہید کر دیا تھا، لیکن دوستو اس کے بعد بھی اسرائیل میں خودکش حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ زیف کو یا کی موت کا بدلہ لینے کی کئی کارروائیوں کا ذمہ دار بھی قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان پر بہت سی دیگر کارروائیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے۔ سن 2000 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، تاہم وہ دوسرے انتفاضہ کے آغاز پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور سن 2002 میں حماس کے بانیوں میں شامل صلاح کی شہادت کے بعد انہوں نے حماس کے عسکری بازوں کی قیادت سنبھال لی۔ اس صدی کی پہلی دہائی میں اسرائیل نے ان کو قتل کرنے کی 4 مرتبہ کوشش کی، جن سے وہ بچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران انہیں کچھ شدید زخم بھی آئے۔ اسرائیل کو حاصل معلومات کے مطابق ایک حملے میں ان کی ایک آنکھ اور جسم کا ایک اور عضو بھی ضائع ہو گیا۔ دوستو محمد زیف پر ایک اور قاتلانہ حملہ سن 2014 میں غزہ پر اسرائیل کی کارروائی کے دوران ہوا، کہ جب غزہ کے محلے شیخ رضوان میں محمد زیف کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کی بیوی اور ان کا شیرخوار بچہ علی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ اس نے محمد زیف کو بھی شہید کر دیا ہے، لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، تو ان ناکام قاتلانہ حملوں سے ان کی ساکھ اور بہتر ہو گئی، اور وہ اپنے دشمنوں میں 9 زندگیوں والی بلی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کو زیف کا نام، جس کا مطلب مہمان ہے، بھی اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ اسرائیلی کارروائیوں سے بچنے کے لیے کسی ایک مقام پر ایک رات سے زیادہ نہیں رکتے۔ مروان عیسیٰ۔ دوستو مروان عیسیٰ محمد زیف کا دایاں بازو تصور کیے جاتے ہیں، اور القسام بریگیڈ کے نائب کمانڈر ہیں۔ ان کو سائے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مروان باسکٹ بال کے اچھے کھلاڑی ہیں، اور ان کو فلسطینی کمانڈو کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ تاہم 1987 میں حماس میں شمولیت کے بعد ان کو اسرائیلی فوج نے پہلے فلسطینی انتفاضہ کے دوران گرفتار کر لیا تھا، اور وہ 5 سال تک قید رہے تھے۔ اسرائیل کے مطابق مروان جب تک زندہ ہے حماس سے اعصاب کی جنگ جاری رہے گی، کیونکہ اسرائیلی ذرائع مروان کو ایک عمل پسند شخص سمجھتے ہیں، جو اتنے ذہین ہے کہ پلاسٹک کو لوہے میں بدل سکتے ہیں۔ 1997 میں انہیں فلسطینی اتھارٹی نے گرفتار کیا تھا، اور وہ سن 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے بعد رہا ہوئے، اور رہائی کے بعد انہوں نے القسام بریگیڈ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اسرائیل نے ان کو 2006 میں قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، جس میں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ 2014 اور 2021 میں اسرائیل نے 2 بار غزہ میں ان کا گھر بھی تباہ کیا۔ 2011 سے پہلے ان کی شناخت بھی ممکن نہیں تھی، تاہم جب ایک اسرائیلی فوجی کی رہائی کے بدلے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی، تو اس تقریب میں مروان بھی ایک گروپ فوٹو میں نظر آئے۔ یا ابراہیم السنوار۔ دوستو یا ابراہیم 1962 میں پیدا ہوئے، اور وہ غزہ کی پٹی میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ ہیں۔
وہ حماس کے خفیہ ادارے ماجد کے بانی ہے کہ جو سیکیورٹی معاملات دیکھتی ہے، جیسا کہ اسرائیلی ایجنٹوں سے تفتیش وغیرہ۔ یحییٰ ابراہیم کو 3 بار گرفتار کیا گیا۔ سب سے پہلے 1982 میں جب اسرائیل نے انہیں 4 ماہ تک قید میں رکھا۔ سن 1988 میں انہیں تیسری بار گرفتار کیا گیا اور عمر قید کی سزا دی گئی۔ تاہم جب ایک اسرائیلی فوجی جلاد شولت کو یرغمال بنایا گیا تو سن 2011 میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا کہ جس میں یحییٰ بھی رہا ہو گئے۔ یحییٰ نے حماس کے ایک اہم سربراہ کا کردار 2 بار حاصل کیا اور ستمبر سن 2015 میں امریکہ نے ان کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دیا۔ تاہم 2017 میں انہیں غزہ کی پٹی میں حماس کے سیاسی سربراہ کے طور پر چن لیا گیا۔ عبداللہ البرغوثی المعروف سائے کا شہزادہ۔ دوستو، عبداللہ البرغوثی 1972 میں کویت میں پیدا ہوئے اور 1990 میں اردن منتقل ہو گئے جہاں انہیں شہریت ملی۔ اس کے بعد وہ جنوبی کوریا کی ایک یونیورسٹی میں الیکٹرک انجینئرنگ پڑھنے لگے۔ تاہم 3 سال بعد ڈگری مکمل کیے بغیر ہی انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اس اثناء میں انہیں فلسطین میں داخلے کا پرمٹ بھی مل گیا۔ انجینئرنگ کی تعلیم کے دوران وہ دھماکہ خیز مواد میں مہارت حاصل کر چکی تھی۔ فلسطین میں ان کی ملاقات اپنے کزن بلال سے ہوئی تو انہوں نے ایک ویران علاقے میں اپنی یہ مہارت ایک بم خود بنا کر دکھائی۔ بلال نے نابلس میں اپنے ایک کمانڈر کو یہ بات بتائی اور اس کے بعد عبداللہ کو القسام بریگیڈ میں شامل کر لیا گیا۔ دوستو، عبداللہ نے دھماکہ خیز مواد تیار کرنا شروع کر دیے۔ وہ ڈیٹونیٹر بھی تیار کرتے تھے اور انہوں نے اسی مقصد سے ایک خصوصی عسکری فیکٹری بھی قائم کی۔ عبداللہ کی سربراہی میں ہونے والی کارروائیوں میں اندازوں کے مطابق اب تک 66 اسرائیلی ہلاک اور 500 زخمی ہو چکی ہیں۔ سن 2003 میں اسرائیلی فوجوں نے اتفاق سے انہیں گرفتار کر لیا اور پھر 3 ماہ تک ان سے تفتیش ہوتی رہی۔ ان کے خلاف مقدمے میں انہیں تاریخ کی طویل ترین سزا سنائی گئی۔ انہیں 67 بار عمر قید کی سزا دی گئی، جبکہ 5200 سال کی قید کی سزا اس کے علاوہ تھی۔ قید تنہائی میں رکھے جانے پر انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ انہیں قید کے دوران تحریر کردہ اپنی کتاب کے عنوان کی وجہ سے سائے کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی مزاحمتی تحریک پر روشنی ڈالی ہے اور عسکری کارروائیوں کی تفصیلات بھی فراہم کی ہیں۔ اسماعیل ہنیہ۔ دوستو، اسماعیل عبدالسلام ہنیہ، جن کو عبدالعبد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ حماس کے سیاسی سربراہ ہیں جو 2006 میں وزیر اعظم بھی رہے۔ سن 1989 میں انہیں اسرائیل نے 3 سال کے لیے قید کر دیا تھا، جس کے بعد انہیں دیگر حماس رہنماؤں کے ساتھ لبنان سرحد پر بے دخل کر دیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ تقریباً 1 سال تک جلا وطن رہے، تاہم وہ 1 سال بعد غزہ لوٹے اور 1997 میں انہیں شیخ احمد یاسین کے دفتر کا سربراہ متعین کر دیا گیا۔ 16 فروری سن 2006 میں حماس نے انہیں فلسطین کے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا اور اسی ماہ کی 20 تاریخ کو انہوں نے یہ عہدہ سنبھال لیا۔ سن 2006 میں اسرائیلی فوج کے ہیلی کاپٹروں نے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کے دفتر کو نشانہ بھی بنایا۔ اس حملے میں 3 محافظ زخمی ہوئے، لیکن اسماعیل ہنیہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ لیکن 1 سال بعد فلسطین کے صدر محمود عباس نے انہیں برطرف کر دیا اور اس کے بعد القسام بریگیڈ نے غزہ کی پٹی میں سیکیورٹی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ دوستو، اسماعیل ہنیہ نے اس عمل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت فلسطینی عوام کے لیے کام کرتی رہے گی۔ بعد میں اسماعیل ہنیہ نے فتح کے ساتھ مفاہمت پر بھی زور دیا اور 6 مئی 2017 کو اسماعیل ہنیہ کو حماس کی شورا نے سیاسی بیورو کا سربراہ منتخب کیا۔ خالد مشعل۔ دوستو، خالد مشعل ابو الولید سن 1956 میں سلواد نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اور اس کے بعد ان کا خاندان کویت منتقل ہو گیا جہاں پر انہوں نے سیکنڈری تعلیم مکمل کی۔ دوستو، مشعل حماس تحریک کے بانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ سن 1996 سے 2017 تک تحریک کے سیاسی بیورو کے صدر بھی رہے۔ سن 1997 میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے براہ راست احکامات پر مشعل کو نشانہ بنایا تھا۔ موساد کے 10 ایجنٹس جعلی کینیڈین پاسپورٹس کے ساتھ اردن میں داخل ہوئے تھے۔ خالد مشعل ان دنوں اردن کے شہری تھے اور وہ دارالحکومت عمان میں پیدل چل رہے تھے جب کوئی زہریلا مواد ان میں انجیکٹ کیا گیا۔ اردن میں حکام کو اس منصوبے کا علم ہو گیا تھا اور انہوں نے موساد کے ان اراکین کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت کے اردن کے بادشاہ حسین بن طلال نے اسرائیلی وزیر اعظم سے اس زہریلے مواد کا تریاق دینے کا کہا۔ نتن یاہو نے آغاز میں تو ان کی یہ درخواست نہیں مانی، لیکن پھر اس معاملے میں صدر بل کلنٹن کی مداخلت اور امریکی دباؤ کے باعث نتن یاہو یہ تریاق فراہم کرنے پر مجبور ہو گئے۔
خالد مشعل نے غزہ کا پہلا دورہ دسمبر سن 2012 میں کیا تھا اور ان کا یہ دورہ ان کے فلسطینی علاقوں سے منتقل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ تھا۔ مشعل کا فلسطینی رہنماؤں نے رفح کراسنگ پر استقبال کیا تھا اور جب وہ غزہ شہر میں داخل ہوئے تو سڑکوں کے کناروں پر کھڑے فلسطینی ان کا استقبال کر رہے تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔